اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، مسلمان غیر مسلمان میرے بچوں، اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی باتیں نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اللہ کو ناپسند ہے۔ میں نے کل جو ویلوڈ بنایا تھا تو وہ 202 تھا، آج میں 203 تھا، آج میں 204 سے شروع کر رہی ہوں، اور یہاں حج کا بیان تقریباً ختم ہو گیا ہے، اور اس میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی تھا کہ اس کو کیسا جواب دیا اور کیسا اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ بعض لوگوں کی باتیں تجھے تعجب عجیب لگتی ہیں، اور وہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگانی کی، اور گواہ کرتے ہیں اللہ کو اپنے دل پر۔ یعنی بعض لوگ جو دنیا دار ہیں، جو دنیا پہ خوش ہیں، تو وہ اپنی بنگلوں کی، اپنے کارخانوں کی، اپنے دولت کی، اپنی یعنی بڑائی کی بہت عجیبہ باتیں کرتی ہیں، اور تم کو عجیب لگتی ہیں ان کے باتیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہایا میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ کتنا اچھا ہے کہ اس کے پاس ہے، اور گواہ کرتے ہیں اپنے دل پر اللہ کو، اور کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی دولت دنیا ہے، اور ہم عیش وہاں سے اور فخر اور تکبر سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سخت جھگڑالو ہے، یہ سخت جھگڑالو ہے، اور یہ جو ہے جھگڑالو اس کو کہتے ہیں کہ تکبر کرتا ہے، اور یہ ہر کسی کے ساتھ پنگا لیتا ہے، ہر کسی کے ساتھ یہ جھگڑا کرتا ہے، تو یہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جس وقت واپس ہوتا ہے تم سے تو کوشش کرتا ہے زمین پر، لِيُفْسِدَ فِيهَا، فساد کرے اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہی مچائے زمینوں پر، پٹیوں پہ، اور کھیتوں میں، اور والنسل، اور جانوروں کو۔ تو یہ اتنا مغرور اور تکبر والا ہے کہ اس کو کسی کی غربت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، اس کو کسی کی غریبی کا اور کسی کی یہ مال مویشی کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہ باہر نکلتا ہے تو بیٹھتا ہے تو تمہارے اصحابوں میں اپنی بڑائی بیان کرتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو یہ لوگوں کی کھیتوں میں تباہی مچاتا ہے، آگ لگاتا ہے، اور اس میں پھرتا ہے، اور اس میں لوگوں کو بھی کہتا ہے پھرو، اور جانوروں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یعنی یہ جھگڑالو ہے، یہ اس قسم کا بندہ ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ جو بھی دنیا میں فساد کرتے ہیں یہ مغرور لوگوں کے لیے ہے، جو دولت کے غرور میں کسی غریب کو راستے میں چلے جاؤ، گاڑی کے نیچے تم آنے لگو اس کی گاڑی، تو وہ تمہیں گناہگار ٹھہرائے گا اور کہے گا تم نے میری گاڑی کے اوپر لکیر لگا دی، تم نے میری گاڑی خراب کر دی۔ یہ اتنے مغرور ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے غرور کو ناپسند کیا ہے۔ غرور کسی چیز پہ نہیں کرنا چاہیے، نہ تو علم میں کرنا چاہیے، نہ دولت پہ کرنا چاہیے، نہ جائیدادوں پہ کرنا چاہیے، نہ حسن پہ کرنا چاہیے، نہ اپنی ذات جماعت پہ کرنا چاہیے، نہ اپنی تعلیم و تربیت پہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہر وقت ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی، یا ہمیں علم دیا، یا ہمیں حسن دیا، یا ہمیں دولت دی، یا ہمیں اپنے خاندان میں معزز رکھا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا غرور کرنے والوں کو، ہمیں کسی چیز پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ حدیث شریف بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ تم سے جو واپس جاتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں، یعنی حدیث بھی ہو اور آیاتیں بھی آ گئی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ،
جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کہ ڈرو اللہ سے اور پکڑو ان کے پاس اپنی یہ عزت، یہ گناہ کی باتیں ہیں، فحسبہ جہنم، کافی ہے تمہارے لیے جہنم۔ جس وقت ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے پاس اپنی عزت پکڑو، کہ یعنی علم ہے یا دولت ہے یا حسن ہے یا جائیداد ہے، جو بھی بات، بیٹے ہیں زیادہ ہیں بیٹوں پہ بھی، تو اللہ کے پاس عزت یہاں مغرور کی شکل میں آ گیا تو پکڑتے ہو مغروری، یہ گناہ کے باتیں ہیں، یہ گناہ کی باتیں ہیں، بس پھر تم گناہ کرتے ہو، غرور کرتے ہو، تو کافی ہے تمہارے لیے جہنم، پھر تمہارے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بری جگہیں جانے کی۔ یاد رکھو اگر تم دنیا میں ایسے کام کرو گے اور ایسی زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے جہنم کافی، جہنم ہے، اور پھر بہت بری جگہ ہے جانے کی، یہ بہت بری جگہ ہے، یہاں پہ اس کے لیے اپنے لیے سامان مہیا کرو، اپنے لیے وہ راستہ اختیار کرو جو جنت کی طرف جاتا ہے، جو اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی طرف جاتا ہے، پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے اور یہ بری جگہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہاں کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، بعض لوگوں کی باتیں تجھے تعجب لگتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض لوگ جنہوں نے بیچتی اپنے آپ کو اور ڈھونڈتے ہیں رضا اللہ کی رضامندی کے لیے۔ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، دین پر بیچ دیا، اپنے آپ کو علم پر بیچ دیا، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں بیچ دیا اور اللہ کی جنت خریدنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور یہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کی رضا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی اگر تم ایسی باتیں نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوں، اگر وہ گناہ کرتے ہیں تو میں گناہ کو بھی نہیں دیکھتا، اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم یہ گناہ نہیں کریں گے اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو اگر تم ایمان لائے ہو تو داخل ہو جاؤ اسلام میں کافتاً، پورے۔ یہ نہیں کہ تم، یا اس وقت تو یہ یہودی و نصارہ کے لیے، کافروں کے لیے آتی، مگر آج مسلمانوں کے لیے کہ اے لوگو تم ایمان لائے ہو تو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے۔ زیارتوں پہ مت جاؤ، زیارتوں کی سجدے نہ کرو۔ میں رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک آیا ہے کہ یہ میرا بیٹا مجھے خدا نے دیا، اس زیارت والے کی میں یہاں آتا تھا اسے، اور میرے بھائیوں میرے بہنوں، زیارتوں والے بیٹے نہیں دیتے، زیارتوں والے کچھ بھی نہیں دیتے، زیارتوں والے خود تمہارے محتاج ہیں کہ وہ تم ان کے لیے کیا تحفہ بھیجتے ہو۔ قل الحمد پڑھو، اللہم صلی علی پڑھو اور ان کے لیے بخشش کرو، وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نہ کرو، اگر تم آدھا تتر آدھا بٹیر نہ بنو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اسلام کے پورے طریقے اپنی زندگی میں لاؤ اور اسلام کے طریقوں پر اپنے اولاد کو، اپنے نسلوں کو چلاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت تابعداری کرو شیطان کے راستے کی، شیطان کے راستے کی تابعداری نہ کرو میری بہنوں میرے بھائیوں۔ شیطان جو ہے ہمیں بہکاتا ہے، شیطان ہمیں کہتا ہے کہ اس زیارت کے پاس جاؤ، ایسا کرو، نماز نہیں پڑھو، ابھی تم تھکے ہوئے، تم بیمار ہو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، اور تم پڑھ نہیں سکتے، اب کیا کریں، یہ ٹانگ دکھ رہی ہے، پاؤں دکھ رہا ہے، اور یہ ہاتھ دکھ رہے ہیں، اور ابھی طبیعت خراب ہے، تھکی ہوئے ہیں، یہ مختلف بہانے جو شیطان انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے اور زیارتوں پہ بیچتا ہے کہ ہاں یہ زیارت والا تمہیں بیٹا دے گا۔ کوئی زیارت والا بیٹا نہیں دے سکتا، کوئی عامل بیٹا نہیں دے سکتا، صرف اللہ کی ذات دیتی ہے، بیٹا دے، بیٹی دے، نہ دے، دونوں دے، وہ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل جاؤ کہیں بعد اس کے، آ گیا تمہارے پاس علم، جاءتکم البینات،
اور آ گیا تمہارے پاس واضح دلیل، اگر تم اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس واضح دلیل قرآن آ گیا ہے اور پھر بھی پھسل جاؤ اور تم کفر کی سرت اور شرک اور بدعت کی باتیں کرنے لگو، یا شرک اور بدعت کی حرکات اور سکنات کرنے لگو، پس فعلمو سمجھو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی تمہیں رسوا کر دوں گا اور آخرت میں بھی رسوا کر دوں گا، کہ تمہارے پاس قرآن آ گیا ہے اور قرآن آنے کے باوجود بھی تم شرک و بدعت کرتے ہو اور بابوں کے پاس اور زیارتوں کے پاس جاتے ہو۔ میری بہنوں، یہ میرے بھائیوں، بہت لوگوں پر میری باتیں بری لگتی ہوں گی، مگر یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ رب الکریم کی باتیں ہیں۔ یہ اللہ رب الکریم نے فرمایا کہ میرے طریقے پر چلو، میرے پیغمبر کے طریقے پر چلو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب